اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالجملۃ ما دامت فیہ صفۃ کامنۃ، یہ قطعی بحث میں وبالجملۃ ما دامت فیہ صفۃ کامنۃ لا یستحق بها الا مدحا او لوما وانما یستحق الجزاء بالمثوبۃ بالعقوبۃ مضافا الی عادہما اذا صار بصدد الجریہ لطفها والعمل لوقفها وجزم وعزم وذلك لعدم صحة مؤاخذته بمجرد سوء سريرته من دون ذلك وحسنها معه كما يشهد به مراجعة الوجدان وجدان الحاكم بالاستقلال في مثل باب الإطاعة والعصيان وما يستتبعان من استحقاق النيران بالجنان ولكن ذلك ما بقاء الفعل المتجري به او المنقاد به على ما هو عليه من الحسن او القبح او الوجوب او الحرمة۔ ہماری بحث وہ تجری میں تھی، تجری میں ہماری بحث تھی، اور تجری کا تعلق جو ہے وہ اطاعت حکمیہ سے، اطاعت حقیقیہ سے نہیں ہے، یعنی وہ یقین کر رہا ہے کہ مولا کا امر ہے اور واقع میں امر نہیں ہے، تو اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ جیسے اس گلاس کے اندر شراب ہے اور اسے یقین ہو گیا کہ اس میں شراب ہے، شراب سمجھ کے وہ نافرمانی کر کے پی لیتا ہے اسے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ پانی تھا، تو کیا یہاں پر جو ہے وہ اس سے کہا کہ عذاب رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اور یہ جو ہے وہ حرام ہے اس کا پینا یا حرام نہیں ہے، اور کیا یعنی یہ سمجھنے سے، یہ یقین کرنے سے اس میں کوئی مفسدہ جو ہے وہ حادث ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو تین بحثیں ہیں، تین جہات ہم نے بتایا تھا کل کہ تجری کے اندر ایک جہت کلامی ہے کہ اس سے کہا کہ عذاب رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، دوسری جو ہے وہ جہت اصولی ہے کہ کیا میرے یقین پیدا کرنے سے اس چیز کے اندر کوئی مصلحت وجود میں آتی ہے یا مصلحت وجود میں نہیں آتی، مفسدہ وجود میں آتا ہے۔ اگر میں یقین کروں کہ یہ چیز جو ہے وہ شراب ہے جبکہ وہ پانی ہے، تو کیا میرے یقین کرنے سے اس کے اندر خوب یا مفسدہ وجود میں آتا ہے یا نہیں آتا، اور تیسری چیز حرمت ہے جو جہت فقہی ہے۔ تو یہ تین جہات ہیں جس کے بارے میں بحث کرنی ہے، اور کل تک جو ہماری بات تھی وہ یہ تھی کہ یہاں تک ہوئی تھی کہ شیخ نے یہ کہا کہ اس کی نیت کے اوپر، اگر اس کی بری نیت ہے اور اس کا برے ارادے تھے، اگر اس کی بری نیت ہے تو اس کی بری نیت کے اوپر اسے ملامت کی جائے گی، اور اگر اس کی اچھی نیت تھی، مثال کے طور پر ہفتے کے دن وہ سمجھ رہا تھا کہ آج جمعے کا دن ہے اور وہ نماز جمعہ میں وہ گیا، تو اس کو اس کی نیت کے اوپر کیا دیا جائے گا؟ ثواب دیا جائے گا، اس کی تعریف کی جائے گی۔ تو ہم نے یہ کہا کہ جب تک کہ ایک صفت جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی، کامل اور چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر کوئی مدح یا مذمت نہیں ہوتی، جب ظاہر ہوتی ہے تب مدح اور مذمت ہوتی ہے۔ تو بہرحال کیونکہ شیخ کہتے ہیں، شیخ آخوند خراسانی کہتے ہیں کہ جو یعنی جو استحقاق عقاب ہے اور استحقاق ثواب ہے وہ تجری یوجبو، یعنی تجری جو ہے وہ باعث ہے اس بات کا کہ سزا ملے، اور تجری اس بات کا باعث ہے کہ ثواب ملے، اور شیخ انصاری کہتے ہیں کہ نہیں ملے۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ فعل جب کوئی انجام ہی نہیں پایا، میں نے پانی پیا، بھلے سے شراب سمجھ کر پیا، آخر میں یہی ریکارڈ ہوا نا کہ پانی پیا، تو مجھے کس بات کی سزا ملے گی؟ تو شیخ جو ہے وہ اس سے کہا کہ مذمت کے بھی، فعل کے اوپر مذمت کے بھی قائل نہیں ہے، لیکن آخوند خراسانی ہم نے بتایا کہ قائل ہیں۔ تو اب آخوند کیا کرتے ہیں؟ آخوند دو
قسمت میں بحث کرتے ہیں. آخوند یہ کہتے ہیں کہ صرف یہ کہ اگر اسے جزم ہو گیا کہ یہ شراب ہے اور اس نے پینے کا ارادہ کر لیا، ابھی کچھ نہیں کیا، تو جب تک جزم ہو گیا تو اس کے اوپر مستحق مدح اور ضم ہے. اور جب اس نے ہاتھ اٹھایا اور اس نے جو وہ پینا شروع کر دیا تو اس کا مطلب ہے فعل شروع ہو گیا. تو یہاں پہ بھی جو اسے سزا مل رہی ہے تجری میں، وہ فعل کے اوپر مل رہی ہے، مجرد نیت کے اوپر نہیں مل رہی. یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی جزم کے اوپر نہیں مل رہی ہے، عزم پہ مل رہی ہے. جزم جو ہے وہ 100% فعل قلبی ہے، یقین ہے کہ یہ شراب ہے، اور عزم یہ ہے کہ وہ متلبس ہو جاتا ہے، شروع کر دیتا ہے مقدمات میں، اور ہاتھ اٹھا کے جو ہے وہ پی لیتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے جو اس نے پیا تو اس نے مولا کی حرمت کو توڑا، اس نے نافرمانی کی، اس نے تمرد اور عصیان کیا مولا کے اوپر، تو اس لیے یہ باعث سزا اور عقاب ہے. یہ آخوند کی جو ہے وہ نظر ہے. تو یہ تھوڑا سا پہلے سے کل کا جو ہے وہ صرف کنیکشن کے لیے کہ بالجملہ خلاصہ یہ ہے کہ مادامت فی صفت کامنہ، تو جب تک اس کے اندر ایک چھپی ہوئی صفت ہے تو اس میں وہ اس سے کہا کہ مد رکھتا ہے یا لوم رکھتا ہے. تو ہم نے یہاں پہ بتایا تھا کہ یہ بھی نہیں رکھتا، کیونکہ ایک صفت میرے اندر چھپی ہوئی ہے، اچھی ہے، تو کسی کو کیا پتا کہ یہ صفت ہے، وہ کیسے تعریف کرے گا. جب میں اس صفت کا کسی فعل کے ذریعے سے اظہار کروں گا تو پھر میں مدح کا یا لوم کا جو ہے وہ اگر کوئی برا کام کرتا ہوں تو سزاوار ہوں. بہرحال آخوند نے کہا کہ صفت کامنہ لا یستحق بہا الا مدحا او لوما وانما یستحق الجزاء بالمثوبۃ او العقوبۃ مضافا الی احدہما اذا سار بصدد الجریہ التي بها. یہ ساری کوششیں کر رہے ہیں کہ شیخ انصاری کی جو تلواریں ہیں وہ ان کے اوپر نہ پڑیں، شیخ انصاری کے جو اشکالات ہیں وہ ان کے اوپر نہ پڑیں کہ آپ نے کیسے جو ہے وہ صرف نیت کے اوپر جو ہے وہ ہر حرمت کا فیصلہ کر لیا. تو اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اذا سار بصدد الجریہ التي بها والعمل على وفقها وجزم وعزم، جزم بھی ہو گیا اس سے اور عزم بھی کر لیا اس نے، یعنی ارادہ کر لیا اور شروع ہو گیا، تو یہاں پہ سزا دینا اس کو صحیح ہے. وذلك لعدم صحة مؤاخذته بمجرد سوء سریرته من دون ذلك، صرف اگر اس کی بری نیت اور برے ارادے تھے یا اس کا خبث باطنی تھا، اس بنیاد پہ اسے سزا دینا صحیح نہیں تھا. وحسنها معه، اور اسی طرح سے اگر اس کی نیت اچھی تھی، ارادے اچھے تھے، تو صرف اچھے ارادوں پر اسے ثواب دینا صحیح نہیں تھا. وحسن المثوبۃ مع حسن السریرہ، مع مجرد حسن السریرہ صحیح نہیں تھا. کما یشهد بمراجعۃ الوجدان الحاکم بالاستقلال فی مثل باب الاطاعت والعصیان، باب اطاعت اور عصیان میں عقل مستقلاً حکم کرتی ہے، وجدان ہمارا جو ضمیر ہے وہ اس بات کا شاہد ہے کہ صرف چھپی ہوئی صفات کے اوپر مدح اور مذمت تو ہو سکتی ہے لیکن سزا اور جزا نہیں ہو سکتی. وما یستتبعان من استحقاق النیران او الجنان، یعنی جو اطاعت ہے وہ یستتبع استحقاق الجنان، اور جو عصیان ہے وہ یستتبع استحقاق النیران. وما یستتبعان یعنی اطاعت اور عصیان من استحقاق النیران والجنان، ہاں تو یہ صحیح ہے، لیکن کہہ رہے ہیں اس کی ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ فعل المتجرہ بہ یا منقاد بہ اپنی اصلی صفت کے اوپر باقی رہ جائے. جیسے آپ نے امارہ کے باب میں پڑھا تھا نا مسلک سببیت، کہ جب شریعت کسی امارہ کو حجت قرار دیتا ہے تو اس کے اندر مصلحت حادث ہو جاتی ہے، تو جب مصلحت حادث ہو جاتی ہے تو پھر وہ واجب ہو جاتا ہے. تو یہ شیخ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا میرے یقین کرنے سے کسی چیز کے اندر حسن حادث ہو جاتا ہے اور وہ اچھا ہو جاتا ہے،
یا وہ چیز اپنی اصلی صورت میں باقی رہتی ہے. اسی طرح سے اگر مثال کے طور پر میں یہ شراب پانی رکھا ہوا ہے، میں یقین کروں یہ شراب ہے، تو کیا میرے یقین کرنے سے اس کے اندر قباحت اور کوب جو ہے وہ حادث ہو جاتا ہے اور یہ چیز جو ہے وہ پھر طبعاً جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر ہم یہ فرض کریں گے کہ میرے یقین کرنے سے اس کے اندر کوب حادث ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے فعل المتجرہ علیہ اپنی جو اصلی صورت تھی اس سے بدل گیا. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس بات پہ رکھیں کہ فعل المتجرہ علیہ اپنی اصلی صورت پہ باقی رہے گا اور یقین واقعیت کو اور حقیقت کو نہیں بدل سکتا. میرے یقین کرنے سے اگر میں یقین کروں کہ ظلم بہت اچھا ہے تو ظلم اچھا نہیں ہوگا، اور اگر میں یقین کروں کہ عدل بہت برا ہے تو عدل برا نہیں ہوگا. حقیقت اسی طرح سے رہے گی جس طرح سے ہے. میرے یقین کرنے سے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ایک شرط شیخ نے یہ لگائی کہ بقاء الفعل المتجرہ علیہ علی اصلہ من الحسن والقبح او الوجوب والحرمہ. لکھے اس کو. شیخ آخوند خراسانی نے بحث تجری کی جہت ثانیہ میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ بحث تجری کی جہت ثانیہ میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ کسی فعل کے واجب ہونے کا یقین یا حرام ہونے کا یقین یہ سوال اٹھایا ہے کہ کسی بھی فعل کے واجب ہونے یا حرام ہونے کا یقین کسی بھی فعل میں واجب یا حرام ہونے کا یقین کیا اس کے اندر مصلحت اور مفسدے کو ڈال دیتا ہے؟ اچھا، مصلحت کیا اقتضا کرے گی؟ وجوب کا. اور مفسدہ کیا اقتضا کرے گا؟ حرمت کا. یعنی اتنی مصلحت ڈال دے کہ وہ مصلحت اقتضا کرے وجوب کا، اور مفسدہ اقتضا کرے کس کا؟ حرمت کا. کیا کسی بھی فعل کے واجب ہونے کا یعنی کسی بھی فعل کے واجب یا حرام ہونے کا یقین اس کے اندر اتنی مصلحت اور مفسدہ ڈال دیتا ہے کہ اس کے واجب یا حرام ہونے یعنی اسے واجب یا حرام کر دے. شرم حرام ہونے کا کے بجائے کاٹ کے کرے، اسے واجب جو مصلحت ہے وہ اقتضا کرے گی کہ یہ واجب ہو جائے، اور جو مفسدہ ہے وہ اقتضا کرے گا کہ یہ حرام ہو جائے.
اچھا جیسے یہ استرار کا عنوان ہے یا اسرار کا عنوان، مثال کے طور پر آئس کریم کھانا جو ہے وہ جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر نقصان میرے اوپر آ رہا ہے تو ضرر پہنچا رہا ہے وہ مجھے، تو اس کا کھانا میرے لیے کیا ہو جائے گا؟ حرام۔ تو اس کا مطلب ہے اضرار کا عنوان اس کے اندر ایک ایسا مفسدہ لے کر کے آ گیا کہ اس مفسدے سے حرمت جو ہے وہ آ گئی۔ اسی طرح سے استرار ہے، جیسے پانی کا پینا جائز ہے، لیکن اگر پینے کا پانی کم ہو جائے، پانی سے وضو کرنا بھی جائز ہے، لیکن اگر پینے کا پانی کم ہو جائے تو وضو کرنا کیا ہو جائے گا؟ حرام، استرار میں۔ تو استرار میں وضو کرنا، پینے کے پانی سے وضو کرنا حرام ہے، وضو بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ استرار نے پانی کے اندر ایک مفسدہ ڈال دیا، اس مفسدے سے اس کا وضو کرنا جو ہے وہ حرام ہو گیا، کیونکہ اگر وضو کریں گے تو پینے کا پانی نہیں بچے گا، اور حفظ نفس جو ہے وہ واجب ہے۔ واضح ہے یا نہیں واضح؟ تو کہہ رہے ہیں کہ کیا القطع بالوجوب اب القطع بالحرمہ، یا میں یقین کر لوں یہ چیز واجب ہے، یا میں یقین کر لوں کہ یہ چیز حرام ہے، یا میں یقین کروں کسی صفت کے اوپر کہ مثلا یہ پانی ہے، میں یقین کر لوں یہ خمر ہے۔ القطع بخمریت شیء، میں یقین کروں کہ یہ جو ہے وہ خمر ہے، القطع بخمریت شیء، کیا اس بات کا باعث بنتا ہے کہ اس کے اندر مصلحت یا مفسدہ حادث کر دے جو وجوب اور حرمت کا باعث ہو یا نہیں؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، یعنی ہماری شرط ہے اس میں کہ جو واقع ہے وہ اسی طرح سے رہ لکھیں۔ جواب دیتے ہیں نہیں۔ سے ملا کے ہاں، اگلی لائن میں لکھ لے کہ ان کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ان کا جواب نہیں میں ہے، اور فرماتے ہیں کہ فعل متجرہ اپنی اصلی حالت میں باقی رہے گا، یقین اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، فعل کو نہیں بدل سکتا۔ متجرہ اپنی اصلی حالت میں باقی رہے گا۔ اچھا ابھی سے اسے پڑھ لیتے پھر دوسرا پڑھیں گے پھر۔ وَلَكِنْ ذَلِكَ مَا بَقَاءِ الْفِعْلِ الْمُتَجَرَّ بِهِ أَوِ الْمُنْقَادِ بِهِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ، کہہ رہی ہے اس کے ساتھ ہے کہ فعل متجرہ بے یا فعل منقاد بے عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، یعنی فعل جس صفت پر بھی تھا اسی صفت پر باقی رہے گا، من الحسن بالقبح، اگر حسن تھا تو حسن رہے گا، اگر کبھی تھا تو کبھی رہے گا، اگر اب الوجوب، اگر واجب تھا تو واجب رہے گا، اگر حرام تھا تو حرام رہے گا واقعاً، یعنی واقع نہیں بدل سکتا، یقین واقع کو نہیں بدل سکتا، بلا حدوث تفاوت فیہ، بغیر کسی تفاوت کے حادث کیے ہوئے، بے سبب تعلق القطع بغیر ما هو علیہ من الحکم والصفت، یعنی قط جو وہ اگر تعلق پیدا کر لیا اس نے جو حکم واقعی تھا اس کے علاوہ واقعی، یعنی اس نے تعلق پیدا کر لیا، جیسے ایک چیز جو وہ شریعت میں واجب نہیں تھی اور میں نے یقین کر لیا کہ وہ واجب ہے، یہ ایک چیز حرام نہیں تھی میں نے یقین کر لیا کہ حرام ہے، والصفہ یعنی ایک چیز جو وہ پانی ہے میں نے یقین کر لیا کہ یہ خمر ہے، یا ایک چیز جو وہ جو کا پانی ہے میں نے یقین کر لیا کہ یہ شراب ہے۔ وَلَا يُغَيِّرْ حُسْنَهُ وَقُبْحَهُ بِجَهَةٍ اصلاً، اور تغییر نہیں دے گا اس کے حسن کو یا اس کی قباحت کو کسی بھی جہت سے اصلاً۔ ضرورت ان القطع بالحسن بالقبح لا يكون من الوجوه والاعتبارات التي يكون الحسن والقبح التي بها يكون الحسن والقبح عقلاً، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یقین القطع بالحسن القطع بالقبح ان وجوہ اور اعتبارات میں سے نہیں ہے جو ایک چیز کو حسن بناتے یا ایک چیز کو کبھی بناتے ہیں۔
مثال کے طور پر جو شراب کے اندر جو اس کے اندر نشہ آور چیزیں ہیں، وہ نشہ آور چیزیں اس کو جو ہے وہ خراب اور گندا بناتی ہیں، میرا یقین اسے جو ہے وہ گندا نہیں بناتا۔ اسی طرح سے نماز میں جو سجدہ ہے یا جو ذکر میں پڑھتا ہوں، وہ ذکر جو ہے وہ نماز کو اچھا بناتا ہے، میرا یقین نماز کو جو ہے وہ اچھا نہیں بناتا۔ تو بالحسن بالخوب یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے، ان وجوہ اور اعتبارات میں سے نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک چیز حسن ہو یا ایک چیز جو ہے وہ قبیح ہو عقلاً۔ ولا ملاکن للمحبوبیت والمقبوضیت شرعاً، اور نہ ہی شرع کے لحاظ سے، جیسے عنوان اضرار کی میں نے مثال دی آپ کو، عنوان اضطرار کی مثال دی کہ اضطرار یا ضرر جو ہے وہ کسی چیز میں مصلحت حادث کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز جو ہے وہ حرام ہے، کیکڑے کا جوس پینا حرام ہے، لیکن جو سانس کے لیے جن کے سینے کمزور ہیں، دمے کی بیماری ہے، اس بیماری سے نکلنے کے لیے کیکڑے کا جوس پینا جو ہے وہ کیا ہے، سوپ پینا جو ہے وہ جائز ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ملاک آ گیا، ضرر کے نتیجے میں ملاک آ گیا، شرعاً محبوبیت کا ملاک آ گیا، اور اس کی وجہ سے پینا جو ہے وہ جائز ہو گیا یا واجب ہو گیا۔ تو یہ چیز بھی یقین کے اندر نہیں ہے، یہ چیز بھی یقین کے اندر نہیں ہے۔ یقین اس کے اندر شرعاً بھی کوئی محبوبیت یا مقبوضیت جو ہے وہ یا اس کا ملاک یا اقتضا نہیں ڈالتا۔ ضرورت عدم تغیر الفعل اما هو علیہ من المقبوضیت والمحبوبیت للمولا بسبب قطع العبد بکونہ محبوبا اور محبوظا له۔ یہاں تک تو وضاحت ہے، مطلب وہ یہ جو بتا دیا، فقتل ابن المولا لا یکاد یخرج عن کونہ محبوظا له، بس مولا کے بیٹے کو اگر میں قتل کر دوں تو جتنا بھی مجھے یقین حاصل ہو جائے، مولا کی نظر میں یہ محبوظ ہی رہے گا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ مولا کا دشمن ہے، اور میں اسے دشمن سمجھ کے جو وہ مار رہا ہوں، جبکہ مولا کا بیٹا ہے۔ فقتل ابن المولا، ایک غلام جب اپنے مولا کے بیٹے کو قتل کرا، فقتل ابن المولا لا یکاد یخرج عن کونہ محبوظا له، کبھی بھی جو وہ مقبوضیت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ولو اعتقد العبد بانہ عدو، اگرچہ آپ جو بھی عقیدہ رکھے کہ یہ اس کا دشمن ہے۔ وَقَذَا قَتْلُ عَدُوِّهِ مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّهُ ابْنُهُ، اسی طرح سے اس کے دشمن کا قتل عدوِّهِ مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّهُ ابْنُهُ، مولا کا دشمن ہے اور یہ سمجھ رہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے۔ لا یخرج عن کونہ محبوبا ابدا، یہ ہمیشہ جو ہے وہ محبوب رہے گا۔ ہاذا، یہ یہاں تک تھا جو ہم نے بات کہی کہ فعل جو ہے وہ یقین جو ہے وہ فعل کو تبدیل نہیں کرتا، اس کے حسن کو تبدیل نہیں کرتا، اس کی قرب کو تبدیل نہیں کرتا، اس میں کوئی مصلحت اور مقبوضیت یا محبوبیت حادث نہیں کرتا، جس کے نتیجے میں اس کا وجوب اور حرمت بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ ما ان الفعل المتجرى به او المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة او الوجوب لا يكون اختیاریا۔ ہاں یہاں پہ ایک مطلب ہے، لکھیے مطلب یہ ہے کہ شیخ فرماتے کہ پہلے ہیڈنگ لگا دوسرا مطلب،
وہاں لکھے کہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ واقعے کو بدل دے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حسن و قبح فعلی اختیار سے جڑا ہوا ہے. حسن و قبح فعلی اختیار سے جڑا ہوا ہے. اچھا اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لے پھر یہ تو ایک عنوان میں نے آپ کو لکھوا دیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالفرض اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یقین سے قطع سے اگر ایک چیز جو ہے وہ واقع میں قبیح ہے اور میں یقین کر رہا ہوں کہ وہ حسن ہے، یا واقع میں جب وہ حسن ہے اور میں یقین کر رہا ہوں کہ وہ قبیح ہے، تو میرے یقین سے اگر وہ بدل بھی سکتا ہوتا تو یہاں پہ نہیں بدل سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے اختیار سے، یہ چیز جو ہے وہ الحسن والقبح یہ اختیاری چیزوں میں سے اختیار سے جو ہے وہ ہوتا ہے. یعنی اختیار کی حالت میں مطلب ایک چیز اچھی ہوتی ہے اور اختیار کی حالت میں ایک چیز جو ہے بری ہوتی ہے. جیسے اگر مجھے مجبور کر دیا جائے، میں مجبور ہوں، تو وہاں پہ چیزوں کا اچھا اور برا ہونا ختم ہو جاتا ہے. تو اختیار سے اگر میں ایک کام کروں تو وہ اچھا ہوتا ہے، اور اختیار سے ایک کام ایسا کروں جو برا ہو تو وہ برا ہوگا. اور یہاں پہ اختیار نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں اختیار کیوں نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر اب فرض کر لیں کہ اگر اس نے یقین پیدا کر لیا صفت کے اوپر، القطع بالصفہ، تو مثلا اس سے یقین پیدا کر لیا کہ یہ شراب ہے جبکہ یہ پانی ہے، تو جب یہ اس کو پیے گا تو اسے مقتول خمریہ سمجھ کے تو نہیں پیے گا، بلکہ اسے کیا شراب جو عنوان واقعی ہے وہ سمجھ کے پیے گا نا. مقتول خمریہ سمجھ کے تو نہیں پیے گا، بلکہ یہ صرف جو ہے وہ شراب سمجھ کے پیے گا، عنوان واقعی سے پیے گا. تو جب اسے جو ہے وہ یعنی مقتول خمریہ کا قصد نہیں کرے گا اس سے، تب تک جو ہے وہ یہ یعنی بدلے گی نہیں، اپنی جو اصل حالت ہے یعنی اس سے نہیں بدلے گی. یعنی یہاں پر ان کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو وضاحت انہوں نے کی ہے فَإِذَا قَطَعَ بِخَمْرِيَّةِ مَاءٍ، جب وہ یعنی یقین پیدا کر لے کس کے اوپر کہ پانی جو ہے وہ شراب ہے اور اسے پی لے. فَقَدْ قَصِدَ شُرْبَ الْخَمْرِ، اس نے قصد کیا شرب خمر کا، لیکن اس نے مقتول خمریہ کا قصد نہیں کیا. وَمَا انتفاع هَذَا الْقَصْدِ الْكَاشِفِ عَنْ عَدَمِ الْاخْتِيَارِ، تو جب اس نے یہ قصد ہی نہیں کیا، اب یہ قصد جو اس نے نہیں کیا تو کہنا یا وہ غافل ہے اس قصد سے. دونوں صورتوں میں مطلب جب اس نے قصد ہی نہیں کیا، وَمَا انتفاع هَذَا الْقَصْدِ الْكَاشِفِ عَنْ عَدَمِ الْاخْتِيَارِ، تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ اختیار نہیں رکھتا، وہ تو سمجھ رہے کہ شراب ہے اور وہ شراب سمجھ کے پی رہا ہے، مقتول خمریہ سمجھ کے نہیں پی رہا.
تو اختیار نہیں رکھتا. تو جب اختیار نہیں رکھتا تو پھر جو ہے وہ یہاں پہ حسن و قبح جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، یعنی وہ تغییر نہیں دے سکتا حسن اور قبح کو. اگر ایک چیز حسن ہے تو وہ حسن رہے گی، اگر کبھی ہے تو کبھی رہے گی. یہ بات کہہ رہے ہیں. تو یہ جو پینا ہے، یعنی یہ پینا اس کا جو ہے وہ اختیاری نہیں ہے. لا یتصف ھذا الشرب بالاختیار. یہ ہے ان کا جملہ. لکھے اس کو، جو وضاحت انہوں نے لکھی ہے نا وہ یہ کیا لکھا آپ نے؟ شیخ فرماتے ہیں کہ اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ واقعے کو بدل دے، اور اس وجہ سے کہ حسن و قبح فعلی اختیار سے جڑا ہوا ہے. ہاں، اختیار سے جڑا ہوا ہے. ہاں، تو لکھے معلوم سی بات ہے کہ قاطع جب شراب پیتا ہے، معلوم سی بات ہے کہ قاطع جب شراب پیتا ہے تو اس کے عنوان واقعی سے پیتا ہے. شراب پیتا ہے تو اس کے عنوان واقعی سے پیتا ہے، یعنی جب اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ شراب ہے تو جو اس کا عنوان واقعی ہے، یعنی شراب پینے کا، وہ شراب سمجھ کے پی رہا ہوتا ہے نا، تو عنوان واقعی سے پیتا ہے. عنوان طاری، عنوان جو اس کے اوپر طاری ہوا ہے، مقطوع بے والا عنوان طاری بریکٹ میں لکھے مقطوع بے، اس سے نہیں پیتا. عنوان واقعی سے پیتا ہے. عنوان واقعی سے پیتا ہے. عنوان طاری، عنوان جو اس کے اوپر طاری ہوا ہے، فا الف را حمزہ، حمزہ اور چھوٹی ہے، عنوان طاری سے نہیں پیتا. تو جب یہ عنوان ہی نہیں ہے، جب یہ عنوان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اختیار نہیں رکھتا. جب یہ عنوان نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اختیار نہیں رکھتا. اور جب اختیار نہیں رکھتا تو اس پینے کو آپ برا نہیں کہہ سکتے. اس کے پینے کو برا نہیں کہہ سکتے. تو آخر میں پلٹ کے کیا بات آئے گی؟ یہی بات آئے گی کہ پانی پی رہا ہے. پانی پیا ہے نا، آخر میں تو یہی ہوگا کہ پانی پیا ہے. اس کے پینے کو برا نہیں کہہ سکتے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر معلوم الخمریہ کے عنوان سے پیتا تو اس کا پینا جو ہے وہ اختیار میں آ جاتا. اختیار میں آ جاتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ اس کا پینا برا ہے یا اچھا ہے. لیکن جب یہ قصد معلوم الخمریہ تو کر نہیں رہا، یا اس سے غافل ہے یا اسے اہمیت نہیں دیتا، تو اس کا مطلب ہے جو عنوان واقعی ہے اس سے پی رہا ہے. تو عنوان واقعی تو یہ ہے کہ وہ پانی ہے، واقعی تو یہ ہے کہ پانی ہے. تو آخر میں یہی بات ہوئی نا کہ پانی پی رہا ہے. تو یعنی اس کے پینے کو قبح سے توصیف نہیں کر سکتے. یہ اس کی جو ہے نا وہ بات ہے. یعنی شیخ مروج یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ یہ التفات توجہ ہی نہیں رکھتا اس عنوان کی طرف، مقطوع الخمریہ کی طرف توجہ نہیں رکھتا تو اس کا قصد نہیں کرے گا. جب قصد نہیں کرے گا تو اختیار نہیں رکھتا. جب اختیار نہیں رکھتا تو پھر کہاں سے جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ یہ کبھی ہے یا حرام ہے. یہ ہے شیخ کی بات. اب آپ عبارت کو دیکھیے. اب عبارت جو ہے وہ حل ہونی چاہیے. ما ان الفعل المتجرى به او المنقاد به بما هو مقطوع الحرمه او الوجوب لا يكون اختیاریا. یعنی جو فعل متجرہ بے یا فعل منقاد بے اس توجہ کے ساتھ کہ وہ مقطوع الحرمہ ہے یا مقطوع الوجوب ہے، یہ اختیاری نہیں ہے. فإن القاطع لا يقصد الا بما قطع انه علیہ من عنوانہ الواقع الاستقلالی لا بعنوانہ الطاری العالی. یعنی قاطع جب قصد کرتا ہے تو قصد نہیں کرتا مگر اس چیز کا جس پہ اس نے قطع کیا ہے، انہ علیہ، یعنی وہ قاطع اس صفت کے اوپر ہے. یعنی وہ پانی جب پی رہا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھ کے پی رہا کہ یہ مقطوع الخمریہ ہے. مقطوع الخمریہ کا عنوان اس سے وہ غافل ہے کہ وہ یہ سمجھ کے پی رہا ہے کہ یہ پانی ہے. تو وہ کیا سمجھ کے وہ شراب سمجھ کے پی رہا ہے.
لیکن وہ جو یقین ہے اس کا وہ ایک طریق ہے جو اسے شراب کو دکھا رہی ہے، تو سمجھ رہے کہ شراب ہے اور شراب سمجھ کے اس کو پی رہا ہے۔ تو مقطوع الخمریہ کا وہ قصد نہیں کر رہا، تو جو عنوان واقعی اور استقلالی ہے وہ سمجھ کے عنوان واقعی یہ کہ شراب ہے اور شراب سمجھ کے پی رہا ہے، اور عنوان طاری کیا ہے؟ عنوان طاری جو ہے وہ مقطوع الخمریہ ہے، عنوان طاری عالی جو ہے وہ مقطوع الخمریہ ہے۔ تو اگر وہ مقطوع الخمریہ کا قصد کرتا تو پھر جو ہے وہ اختیار رکھتا تھا، لیکن جب وہ مقطوع الخمریہ کا قصد نہیں رکھتا تو پھر وہ اختیار نہیں رکھتا، وہ اسے خمر سمجھ کے جو ہے وہ پی رہا ہے۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں الا بما قطع انہ علیہ من عنوانہ الواقعی الاستقلالی، جو واقع استقلالی ہے اس کا اس سے قصد کیا، شراب کا قصد کیا، مقطوع الخمریہ کا قصد نہیں کیا۔ بل لا یکون غالبا بہذا العنوان مما یلتفت الیہ، اس عنوان سے کبھی بھی کوئی توجہ نہیں کرتا۔ جب آپ آئینے میں دیکھتے ہیں تو آئینہ ہے بہت چمکتا ہے، صاف آئینہ ہے، پورا آئینہ، تو آئینے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے، آپ بھول جاتے ہیں کہ آئینہ بھی یہاں پہ وجود رکھتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس شخص نے اپنے یقین کو آئینہ بنا کے اس نے کہا کہ میں یہ شراب پی رہا ہوں، تو شراب کا قصد کیا اس نے، مقطوع الخمریہ کا قصد نہیں کیا، عنوان طاری عالی کا قصد نہیں کیا۔ بل لا یکون غالبا بہذا العنوان مما یلتفت الیہ، یہ عنوان طاری عالی یہ مورد التفات نہیں ہوتا۔ فکیف یکون من جہات الحسن او القبح، تو اس عنوان کے اوپر آپ جو ہے وہ جہات حسن اور قبح جو ہے وہ نہیں ڈال سکتے۔ خلاصہ یہ کہ یہ عنوان جو ہے وہ یعنی تجری کا جو عنوان ہے یہ کسی چیز کے حسن اور قبح کو نہیں بدل سکتا۔ اگر کوئی چیز حسن ہے تو وہ حسن رہے گی، اگر کبھی ہے تو کبھی رہے گی، اگر پانی ہے تو پانی رہے گا، اگر شراب ہے تو شراب رہے گی۔ میرے یقین کرنے سے اس کے اندر کوئی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ وَمِن مَنَاطَاتِ الْوُجُوبِ أَوِ الْحُرْمَةِ شَرْعًا وَلَا يَكَادُ يَكُونُ صِفَةً مُوجِبَةً لِذَلِكَ إِلَّا إِذَا كَانَتْ اخْتِيَارِيَةً، یہ صفت اسی وقت مصلحت اور مفسدے کا اور حسن اور قبح کا اور مدح اور مذمت کا اور وجوب اور حرمت کا سبب بن سکتی تھی جب اختیاری ہوتی، اور اختیاری نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے کیونکہ میں نے قصد نہیں کیا۔ جب قصد نہیں کیا تو میں اختیار نہیں رکھتا، جب اختیار نہیں رکھتا تو پھر یہ حسن اور کبھی نہیں ہو سکتی، متصف نہیں ہو سکتی کہ حسن اور کبھی ہے، لہٰذا جو ہے وہ فعل اپنی اصلی حالت پر باقی رہے گا۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔